نام تھا رحمت اللہ، اس کو بابا دھنکا کہتے تھے۔ اس بابے نے لوگوں نے وہاں رہ کے دیکھا 20 برس کچھ کھایا پیا نہیں، پانی کا گھونٹ بھی نہیں۔ اس کے خلاف بھرپور احتجاج ہونا چاہیے، اس کے خلاف FIR ہونی چاہیے۔ جہنمی 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 جہنمی۔ میں نے کہا انہوں نے دین کا نقشہ بدل کے رکھ دیا، لوگوں نے، ایسے ظالم لوگ ہیں۔ میں نے اپنے امام مسجد کو دربار پر سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیا میں اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ او بھائی، یہ دعوت و تبلیغ کا کام صرف میں نہیں کرنا ہے، آپ چپ کر کے سائڈ پہ ہو رہے ہیں کہ میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں نہ پڑھوں، بھائی اس کو بتاؤ کہ غلط ہوا ہے۔ یہ کام ہے کرنے کا کہ کسی مقبہ فکر کے نزدیک یہ درست نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو احکام شریعت میں لکھا ہے کہ قبروں کو سجدہ کرنا یہ حرام ہے، اور قبر کو چومنے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، بعض چومنے کو جائز سمجھتے ہیں، بعض نہیں سمجھتے، لیکن احوط یہی ہے، یعنی احتیاط اسی میں ہے کہ قبر کو نہ چوما جائے۔ اعلیٰ حضرت تو قبر کے چومنے کے بھی قائل نہیں ہے۔ اسی لیے آپ کو یاد ہوگا جب 1990 میں پہلی دفعہ غلام اسحاق خان نے بے نظیر کی حکومت ختم کی، اور اس وقت تازہ تازہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا، اس زمانے کے عمران خان تھے، نواز شریف صاحب، ان کو لانچ کیا، تو باقی سیاسی جماعتوں کو، پیپلز پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے نا پی ٹی وی کے اوپر پروگرام پھر شروع کیے۔ ایک پروگرام شروع ہوا کٹہرا کے نام سے، اس میں مختلف پولیٹیکل لیڈرز کو بلایا جاتا تھا، آج بھی اس کی ویڈیوز موجود ہیں، وہ ماسٹر پیس پروگرام ہے۔ اس میں ایک پروگرام تھا شاہ احمد نورانی صاحب کا۔ ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ یہ قبر پہ جو لوگ جاتے ہیں سجدہ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا قبر پہ سجدہ کرنا حرام ہے اور اس کو چومنا بھی حرام ہے۔ اب سجدے تک تو ساری بریلویوں کو بات ہضم ہوگی، چومنے والی ہضم اس لیے نہیں ہوئی کہ بریلوی چومتے ہیں، اور چومنے کی پلی لے کے کہتے ہیں ہم تو چوم رہے ہیں، سجدہ نہیں کر رہے، تو چومنا بھی فارغ کر دیا کس نے؟ شاہ احمد نورانی صاحب نے۔ اور شاہ احمد نورانی کوئی عام آدمی تو نہیں تھا، ان کا یہ کہنا کہ قبروں کو چومنا حرام ہے یہ بہت بڑی بات تھی۔ ہمیں پتا ہے ہماری مسجد میں بڑا ہنگامہ کھڑا ہوا، میں خود بھی اپنے مولانا صاحب کے پاس گیا کہ یہ نورانی صاحب کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں اس وقت نہیں پتا تھا کہ نورانی صاحب نے جو کچھ کہا وہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہوا ہے کہ احوط یہی ہے کہ چومنا بھی نہیں ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں جو تماشا انہوں نے چومنے کے نام کے اوپر کیا ہوا ہے، بلکہ ہمارے جو مفتی نیب قریشی صاحب ہیں وہ تو زندہ پیروں کے تلوے جا کے نیچے سے چوم رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سجدہ تو نہیں کیا، چوما ہے۔ اچھا، یہ سمجھتے ہیں کہ سجدے کا مطلب اس وقت تک نہیں ہے جب تک وہ 7 اعضاء پہ پورا نہ ہو، وہ تو نماز کا پروٹوکول ہے۔ ادروائز اگر کسی شخص کے سامنے آپ باؤ ڈاؤن کر دیتے ہیں، اپنے ماتھے کو جھکا دیتے ہیں، چاہے آپ کی پیشانی زمین پہ نہ بھی لگے، آپ نے اسے سجدہ کر دیا۔ سواری کے اوپر سجدہ کس طرح ہوتا تھا؟ صحیح بخاری میں آتا ہے، کوئی ماتھا نہیں لگا۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو اتنا کسی انسان کے سامنے جھکایا کہ اس کے سامنے ماتھے کو جھکا لیا، اب یہ نہیں ہے کہ بالکل آپ نے مٹی میں جا کے گھسنا ہے تو پھر ہی سجدہ ہوگا، سجدہ ہو گیا۔ اگلے دن میں دیکھ رہا ہوں یہ جو خادم رضوی صاحب کے وہ چھوٹے والا بیٹا ہے انس رضوی، وہ سیدھا جا کے ماتھا ٹیک رہا ہے بابا جی کی قبر کے اوپر۔ سعد رضوی صاحب بھی، اب آپ پوچھیں گے وہ کہیں گے نہیں محبت سے رکھا ہے، ماتھا رکھا ہوا ہے، پھر آپ کو بتائیں گے نہیں جی وہ ساری انگلیاں قبلہ رخ ہوں، پاؤں کے پنجے بھی ہوں، پھر سجدہ ہوتا ہے۔ وہ اللہ سے ڈر جاؤ یار، کچھ بھی نہ ہو، صرف سر جھک گیا سجدہ ہو گیا۔ وہ تو ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ نبی السلام نے کہا کہ 7 اعضاء پہ آپ نے سجدہ کرنا ہے، لیکن جب ماتھا جھک گیا تو یہ اصل ہے سجدے کی، باقی ساری چیزیں ثانوی ہیں۔ میں اب رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، مگر ایک بندے نے میرے والد صاحب کو شکایت لگائی ہے، جس کی وجہ سے میرے والد صاحب نے مجھے کہا ہے کہ جیسے سب نماز پڑھتے ہیں ویسے نماز پڑھو۔ تو ابا جی کو بتائیں کہ حدیث میں تو یہ نہیں ہے کہ جیسے سب نماز پڑھتے ہیں ویسے نماز پڑھو، نبی السلام نے فرمایا کہ جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو۔ تو ابا جی کو یہ بتائیں کہ اگر آپ ایران میں ہوتے تو آپ پھر شیعہ کی طرح نماز پڑھ رہے ہوتے، اور اگر آپ سعودیہ میں ہوتے تو پھر وہابیوں کی طرح نماز پڑھ رہے ہوتے۔ تو یہ نماز کون سی ہے کہ ہر ملک میں جا کے اس کی شکل ہی بدل جاتی ہے؟ تو آخر فیصلہ کہاں ہونا ہے؟ کتابوں میں ہونا ہے، اور یقیناً آپ کے ابا جی غوث پاک کے تو ماننے والے ہوں گے، ہاں، کیونکہ غوث پاک کے دھوبی کو اشری تھانوی بھی مانتے ہیں، انہوں نے بھی واقعہ لکھا ہے، اور بریلوی بھی مانتے ہیں۔ غوث اعظم ان کو جو بندی بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی صوفی ہیں، اور بریلوی بھی کہتے ہیں۔ اور غوث پاک کی جو کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس میں تو نماز کا طریقہ وہی لکھا ہے۔ تو ان کو بتائیں کہ ابا جی غوث پاک کی 11ویں کھائیں، ان کے دھوبی کا ذکر سنا تو نماز بھی اسی طریقے پہ پڑھ لیتے ہیں جو انہوں نے لکھی ہے غنیۃ الطالبین۔ ظاہر ابا جی کو آپ نے قرآن بخاری مسلم کا تو حوالہ نہیں نہ دینا، وہ تو بزرگوں کے ماننے والے ہیں، تو ان کو بزرگوں کا حوالہ دیں، اور پھر ان کو پھکی دیں کہ غوث پاک تو پوری کائنات کو اس طرح دیکھتے تھے اپنی ہتھیلی پر جس طرح رائی کا دانہ، اور لوح محفوظ بھی پڑھ لیتے تھے۔ تو ابا جی غوث پاک نے لوح محفوظ پڑھا، اور وہاں انہوں نے رفع الیدین کے ساتھ نبی اسلام کی نماز کا طریقہ دیکھا، کیونکہ لوح محفوظ کے اوپر ہر چیز لکھی ہوئی ہے، قرآن بھی، الہامی کتابیں بھی، بخاری بھی، مسلم بھی، نبی اسلام کی پوری بایوگرافی لکھی ہوئی ہے، ہر انسان کی بایوگرافی لکھی ہوئی ہے۔ تو غوث پاک نے جب دیکھا کہ لوح محفوظ کے اوپر نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ ہے تو انہوں نے رفع الیدین سے نماز پڑھی۔ اور اگر وہاں انہوں نے دیکھا کہ رفع الیدین کے بغیر تھی نماز اور انہوں نے اپنی طرف سے یہ دین میں داخل کیا ہے تو غوث پاک نہیں رہتے، وہ تو بدعتی ہو جاتے ہیں۔ تو آپ بتائیں وہ کیا ہے؟ تو ان کو ان کے بزرگوں کا حوالہ دیں بھائی۔ اور آخری بات ان کو بتائیں کہ قادیانی جو ہے نا بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں، تو ابا جی قادیانی والی نماز میں نہیں پڑھ سکتا، میں مسلمانوں والی نماز پڑھوں گا۔ لو سامو، امام مسجد کو 2 مرتبہ خواب میں نبی الاسلام کی زیارت ہوئی، اور امام مسجد کہتے ہیں کہ نبی الاسلام رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اس کا میں نا اگر علمی جواب دوں نا تو میری ویڈیو ریکارڈ ہے خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ دیکھ لیں۔ آپ کے امام صاحب کے لیے جواب ہے کہ غوث پاک کو 7 دفعہ بیداری میں نبی الاسلام کی زیارت ہوئی ہے، بقول آپ کے، اور غوث پاک بھی آپ کے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ اور 6 دفعہ مولا علی کی زیارت ہوئی ہے،
7 دفعہ نبی اسلام نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا اور 6 دفعہ مولا علی نے ڈالا، احتراماً 1 دفعہ کم. یہ غوث پاک کے فضائل میں بیان کیا جاتا ہے. آپ کے امام صاحب کو 2 دفعہ زیارت ہوئی ہے، غوث پاک کو 7 دفعہ ہوئی ہے. کس کی؟ نبی اسلام کی. 6 دفعہ مولا علی کی. انہوں نے تو مولا علی کو اور رسول اللہ کو رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس لیے انہوں نے اپنی کتاب میں رفع الیدین والا طریقہ لکھا ہے. تو اب آپ اپنے امام صاحب کو بتائیں کہ غوث پاک کا خواب جھوٹا ہے یا آپ کا، اور ٹائم قیامت تک ہے جواب چاہیے مجھے. کیا سید کسی اور کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے؟ قرآن و حدیث سے جواب دیں. یار یہ پتہ نہیں آپ نے کہاں سے نکالا ہے. جو سیدوں کے سید ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے تو عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نماز پڑھی ہے. عبد الرحمن بن عوف جو تھے وہ بنو ہاشم سے تو نہیں تھے. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک سفر کے دوران نبی علیہ السلام تھوڑا لیٹ ہو گئے، تو پھر صحابہ کرام نے دیکھا کہ عصر کا وقت نکل رہا ہے، تو جماعت کے لیے عبد الرحمن بن عوف کو آگے کیا. ابھی 1 رکعت ہی پڑی تھی تو نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، تو صحابہ کرام نے یوں ہاتھ پہ ہاتھ مار کر ان کو مطلع کیا. عبد الرحمن بن عوف مصلی چھوڑنے لگے تو نبی علیہ السلام نے ان کو اشارہ کیا کہ وہ نماز پڑھاتے رہے، تو آپ نے پیچھے نماز پڑھی. جب سلام پھرا تو آپ نے 1 رکعت مکمل کی. اب صحابہ جو ہے وہ ڈرے ہوئے استغفار پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر امام کو غلطی پر مطلع کرنا ہو تو پھر مرد جو ہے وہ سبحان اللہ کہیں گے، اور عورتیں جو ہے یوں ہاتھ پہ ہاتھ ماریں گی. تصفیق اسے کہا جاتا ہے. یہی واقعہ صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن انہوں نے نبی اسلام کے منع کرنے کے باوجود مصلی چھوڑ دیا مجبوراً. پھر نبی اسلام مصلی پر آئے، پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ جب میں نے حکم دیا تھا تو تم نے مصلی کیوں چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ اللہ کے رسول آ جائیں اور وہ مصلی امامت پر کھڑا رہے. یعنی ان کی ایک محبت کا تقاضا تھا. دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی جو عمل کیا وہ بھی اپنی جگہ درست ہے، سیدنا ابو بکر نے جو کچھ کیا وہ بھی اپنی جگہ درست ہے. تو اس سے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا. کیا امام کے پیچھے مختلف نیت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، یا امام 2 جگہ پر ایک ہی نماز کی جماعت کروا سکتا ہے؟ جی ہو سکتی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، سیدنا معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا اور پھر اپنی قوم میں جا کر عشاء کی امامت کروایا کرتا تھا. یعنی آپ نے تو اپنی نماز پڑھ لی ہوتی تھی، پھر آپ 4 نفل نیت کرتے تھے اور آپ کے پیچھے آپ کی قوم عشاء کی نماز پڑھتی تھی. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ 4 رکعت نفل اکٹھے بھی پڑھے جا سکتے ہیں. ویسے افضل تو ہے 2 کر کے پڑھنا، لیکن اس صورت میں دیکھیں پڑھے جا سکتے ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں عرب ملکوں کے اندر جب کوئی شخص مسجد میں لیٹ آتا ہے اور جماعت ختم ہو چکی ہوتی ہے اور کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، پھر وہ جماعت شروع کر دیتا ہے. تو یہ بالکل درست ہے. امام اور مقتدی کی نیت میں فرق ہو نماز کے اعتبار سے تو نماز درست ہے. آپ رمضان مبارک میں مسجد میں آئے، تراویح ہو رہی تھی، عشاء کی نماز آپ نے نہیں پڑھی، تو آپ تراویح والے امام کے پیچھے 4 رکعت عشاء کے فرض نیت کر لیں. جب وہ 2 پڑھ کے سلام پھیرے آپ 2 رکعتیں اور پوری کر لیں، آپ کو جماعت کا ثواب بھی مل جائے گا اور آپ کے عشاء کے 4 فرض ہو جائیں گے. اسی طریقے سے زور والے کے پیچھے اثر ہو جاتی ہے، اثر والے کے پیچھے زور ہو جاتی ہے. مغرب کا ایک ایشو ہے، مغرب والے کے پیچھے عشاء تو ہو جائے گی، عشاء والے کے پیچھے مغرب نہیں ہوگی. یہ ایک کریٹیکل چیز ہے. باقی آپ نفل والے کے پیچھے فرض، ایک فرض والے کے پیچھے دوسرے فرض پڑھے جا سکتے ہیں. دوسری جماعت بھی قائم کی جا سکتی ہے، وہ بھی جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے. نبی اسلام مسجد میں بیٹھے تھے، ایک شخص لیٹ داخل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اپنے بھائی کے لیے قربانی کرے؟ اس کی پوری صحیح سند صحیح ابن حبان اور ابن خزیمہ میں موجود ہے. پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میں اپنے بھائی کے لیے قربانی کروں گا، تو انہوں نے اس کے پیچھے نفل نیت کیے. اس نے فرض نماز پڑھی تو وہ 27 گنا کا جو ثواب بخاری مسلم میں آیا وہ اس کے لیے ہو گیا الحمدللہ. وتر کی نماز کا اصل حکم اور وقت کیا ہے؟ حکم سے مراد کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی کہ واجب ہے، فرض ہے، اس قسم کا حکم؟ وتر تو سنت ہے جی، لیکن تاکیدی سنت ہے. مولا علی نے کہا کہ یہ سنت ہے جامع ترمذی میں، سنن دارمی میں، لیکن اسے مت چھوڑو. وقت اس کا عشاء کے ساتھ ہے، جب تک عشاء کا وقت رہتا ہے وتر کا وقت رہتا ہے. عشاء کے فرض کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، آدھی رات کو بھی اٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. فجر کی اذانیں نہیں، اذانیں تو صرف رمضان میں ایگزیکٹلی ختم سحری کے وقت ہو رہی ہوتی ہیں، عام دنوں میں تو اذانیں 10-15 منٹ لیٹ بھی ہو جاتی ہیں. فجر کا وقت داخل ہوتے ہی عشاء کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس وقت تک آپ وتر کی نماز ادا کر سکتے ہیں. 3 وتر ادا کرنا عمومی سنت ہے، 5 بھی ثابت ہے، 7 بھی، 9 بھی، 11 بھی، 13 بھی، اور بعض اصحاب سے 1 وتر پڑھنا بھی ثابت ہے. میں انٹرنیشنل ٹریول ہوں، بعض اوقات فلائٹ کا دورانیہ 15 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے، تو کیا اس صورت میں 4 نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے؟ 4 نمازوں کو آپ نے کیوں جمع کرنا ہے؟ 15 گھنٹے میں آپ زور اثر کو جمع کریں الگ سے، مغرب عشاء کو الگ سے، بجائے چاروں کو اکٹھا کرنے کے اپنے اپنے اوقات میں کریں. آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کیا جہاز میں بیٹھ کے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ جی پڑھ سکتے ہیں، آپ مجبوراً ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ آپ نے زور کے ساتھ عشاء بھی پڑھ دینی ہے. زور اثر کے وقت میں، یعنی زور کا وقت داخل ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک زور اثر کو جمع کر لیں، اور جب غروب آفتاب ہو جائے اس کے بعد مغرب عشاء کا وقت فجر تک رہتا ہے، اس وقت آپ جمع کر لیں مغرب عشاء کو. میں دبئی میں ٹیلرز کا کام کرتا ہوں، رمضان میں کام زیادہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے نمازیں جمع کر لیتا ہوں. بالکل کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے آسانی ہے نا، نبی اسلام نے امت کے لیے آسانی دی ہے. میری جاب دوسرے شہر میں ہے، کیا میں وہاں 5 دن قیام کے دوران قصر کر سکتا ہوں؟ جی 19 دن سے کم ہو تو آپ کر سکتے ہیں، اگر وہ آپ کے شہر سے نکل کر 20 کلومیٹر کا سفر ہے. اگر اس سے کم ہے تو پھر نہیں. شیعہ اسلام پھرتے وقت رفع الیدین کرتے ہیں، جبکہ سنت صحیح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختتام پر رفع الیدین کرنے سے منع فرمایا. نہیں، وہ جو آپ نے منع فرمایا تھا وہ یہ والا رفع الیدین نہیں تھا، وہ یہ والا رفع الیدین تھا. وہ دائیں بائیں ہاتھ میں لاتے تھے، وہ یہ والا تھا، سرکش گھوڑوں کی دموں والا، یہ والا نہیں تھا. اس کے اوپر اہل سنت کے ہاں بھی روایتیں ملتی ہیں.
اہل تشیع کے ہاں مضبوط روایتیں ہیں، لہذا کوئی فرق نہیں پڑتا. شیعہ کے ہاں دونوں طریقے سے نماز مکمل ہو سکتی ہے، سلام کے ذریعے بھی اور اللہ اکبر کہہ کے تکبیرات کے ذریعے. ہم فرض نماز یا نفلی نماز کے بعد بھی اذکار کیے جا سکتے ہیں. فرض نماز کے بعد اسپیسیفکلی سلام پھیرنے کے بعد ہم بھی اللہ اکبر کہتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے. عثمانی گروپ والے ہمیں کافر سمجھتے ہیں، ہمارے پیچھے نماز ہمارے جنازے بھی نہیں پڑھتے. کیا ہم ان کے ساتھ ایسا ہی رویہ کریں؟ نہیں، آپ وہی کریں جو خارجیوں کے ساتھ ہونا چاہیے کہ نماز بھی پڑھیں گے، سلام کا جواب بھی دیں گے، قتل و غارت میں اور تکفیر میں شامل نہیں ہوں گے.